بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه الذين أوفوا عهده الذين هم مفاتيح الرحمة ومصابيح الغرر. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون. كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أكثروا ذكر هاذم اللذات أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. کوئی آئے کوئی جائے یہ تماشا کیا ہے. کوئی آئے کوئی جائے یہ تماشا کیا ہے. سمجھ میں کچھ نہیں آتا کہ یہ دنیا کیا ہے. آنے والے تو چلے جاتے ہیں واپس لیکن جانے والے نہیں آتے. فسانہ کیا ہے. یہ تیرے دوست تیرے احباب تیرے گھر والے تجھے مٹی میں ملا دیں گے تو سمجھتا کیا ہے. لائق صد احترام بزرگوں، عزیز ساتھیوں اور دوستوں، قرآن کریم کی جو آیت کریمہ میں نے حضرات کے سامنے تلاوت کیا ہے، اللہ تبارک و تعالی نے اس آیت کے اندر اس دنیا کی بے ثباتی کو بیان فرمایا ہے. کسی اللہ والے کا قول ہے کہ انسان ہوا میں رکھے ہوئے چراغ کے مانند ہوتا ہے. کب ہوا کا جھونکا آئے اور اس کو بجھا دے. انسان کی زندگی کی حقیقت یہی ہے. پل میں آدمی اس دنیا میں ہوتا ہے، اگلے لمحے دوسری دنیا میں چلا جاتا ہے. کچھ نوجوان جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آ کر کے سوال کیا، من اکیس الناس ومن احزمهم. اللہ کے رسول، لوگوں میں سب سے زیادہ ہوشیار اور سمجھدار کون ہے؟ انسانوں میں سب سے زیادہ ہوشیار اور سمجھدار کون ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اکثرهم ذکر الموت وَأَكْثَرُهُمْ اسْتِعْدَادًا لِلْمَوْتِ. فرمایا سب سے زیادہ ہوشیار وہ ہے جو سب سے زیادہ موت کو یاد کرے اور سب سے زیادہ موت کے لیے تیاری کرے. فرمایا ہم اکیاسن، یہ لوگ ہوشیار ہیں، عقل مند ہیں، ذہین ترین لوگ ہیں، چالاک لوگ ہیں، جو موت کو ہمیشہ یاد بھی رکھتے ہیں اور موت کی تیاری بھی کرتے ہیں. فرمایا ذہبوا بشرف الدنیا وکرامت الآخرہ. یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا کی بزرگی بھی لے گئے اور آخرت کی کرامت اور شرافت بھی لے گئے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اکثروا ذکر ہاذم اللذات. اے لوگوں، لذتوں کو ختم کرنے والی چیز کو خوب یاد کیا کرو. صحابہ کرام نے پوچھا اللہ کے رسول ما ہاذم اللذات، یہ نعمتوں کو اور لذتوں کو ختم کرنے والی چیز ہے کیا؟ فرمایا الموت،
وہ موت ہے۔ ساری لذتوں کو، ساری نعمتوں کو، ساری راحتوں کو، خوشیوں کو پل میں بدل دینے والی اور پل میں ختم کر دینے والی چیز کا نام موت ہے۔ فرمایا کوئی بھی انسان کبھی پل پر گھر نہیں بناتا، کیونکہ اس کو یہ پتہ ہوتا ہے کہ یہ پل کبھی بھی بہہ سکتا ہے، پانی کا طوفان آئے گا تو یہ زائل ہو جائے گا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف منسوب کر کے کہا گیا ہے ام بیوتک الدنیا فواسعۃ یا لیت قبرک بعد الموت یتسع، کہ تمہارے دنیا کے گھر تو بڑے کشادہ ہیں، بڑے اونچے اونچے محلات بناتے ہو، عالی شان گھر تعمیر کرتے ہو، کاش کی تمہاری قبریں بھی کشادہ ہوتی، کاش کی تمہاری قبریں بھی وسیع ہوتی جیسا کہ تمہارے دنیا کے محلات وسیع ہوتے ہیں۔ اور قبروں میں وسعت آپ جانتے ہیں کیسے پیدا ہوتی ہے، وہ اعمال صالحہ کے ذریعے پیدا ہوتی ہے۔ وہ جب ہم نیکی کے راستے پر چلیں گے، اچھائی کے راستے کو اپنائیں گے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب نیک بندہ قبر میں دفن کیا جاتا ہے تو قبر اس کی اتنا وسیع ہو جاتی ہے، اتنا وسیع ہو جاتی ہے جہاں تک اس کی نگاہ پہنچتی ہے۔ تو قبروں میں جو وسعت پیدا ہوتی ہے وہ اعمال صالحہ کی بدولت ہوتی ہے، نیک اعمال کے ذریعے ہوتی ہے، ورنہ قبر بڑی ہی تاریک اور تنگی کی جگہ ہے، بہت ہی مشکل مقام ہے۔ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ قبر کے پاس کھڑے ہو کر کے اتنا روتے کہ آپ کی داڑھی مبارک تر ہو جایا کرتی تھی۔ لوگ پوچھتے تھے آپ کے سامنے جہنم کا ذکر ہوتا ہے، جنت کی نعمتیں ذکر کی جاتی ہیں، جہنم کے عذابوں کا ذکر ہوتا ہے، آپ اتنا نہیں روتے جتنا کہ مٹی کے اس گڑھے کو دیکھ کر کے آپ روتے ہیں۔ تو فرمایا کرتے تھے کہ یہ قبر جو ہے یہ آخرت کی منزلوں میں سے سب سے پہلی منزل ہے، جس کی قبر اس کی اچھی ہو گئی اس کی آخرت کی ساری منزلیں اچھی ہو جائیں گی، اور جس کی قبر مشکل ہو گئی آخرت کی ساری منزلیں مشکل ہو جائیں گی۔ فرمایا ہم چاہے موت کو یاد کریں نہ یاد کریں، دنیا کی ہر چیز ہمیں ہر وقت اپنی موت کی یاد دلاتی ہے۔ صبح نکلنے والا سورج شام کو جب غروب ہوتا ہے تو ہمیں یہ پیغام دے کر کے جاتا ہے کہ ایک دن تمہاری زندگی کا سورج بھی غروب ہونے والا ہے۔ انسان ایک دانہ لگاتا ہے، زمین کے اندر بوتا ہے، چھوٹا سا پودا نکلتا ہے، پھر وہ تناور درخت کی شکل اختیار کرتا ہے، ایک بھاری بھرکم درخت بن جاتا ہے، پھر اس کو کاٹ لیا جاتا ہے، کاٹ کر یا تو جلا دیا جاتا ہے یا فرنیچر کی شکل میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ وہ بھی اپنے اس طرز سے ہمیں یہ پیغام دے کر کے جا رہا ہے کہ ایک دن تمہاری زندگی کا درخت بھی کاٹا جائے گا، ایک دن تمہاری زندگی کا درخت بھی اسی طرح اکھاڑا جائے گا جس طرح آج مجھے اکھاڑا گیا۔ ایک حکیم افلاطون گزرے ہیں، ان سے پوچھا گیا، ایک شخص کا انتقال ہوا، پوچھا گیا اس کی موت کا سبب کیا بنا؟ کہنے لگے اس کی موت کا سبب اس کی زندگی بنا، زندگی ہی موت کا سبب ہے، اگر زندگی ہوتی نہیں تو موت کیسے آتی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ اپنے صحابہ کرام سے پوچھا تم موت کے بارے میں کیا کہتے ہو، موت کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ ایک صحابی نے سے اللہ کے رسول جب صبح کو بیدار ہوتا ہوں تو یہ یقین نہیں ہوتا ہے کہ شام ہونے سے پہلے میری زندگی باقی رہے گی نہیں رہے گی۔ ایک نے کہا اللہ کے رسول میں نماز کی نیت باندھ کر کھڑا ہوتا ہوں، مجھے یقین نہیں ہوتا ہے کہ سلام پھیر پاؤں گا کہ نہیں پھیر پاؤں گا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری زندگی کا یہ عالم ہے اور میری یہ حالت ہے کہ میں جب نماز پڑھتے ہوئے ایک طرف سلام پھیر لیتا ہوں مجھے اس بات کا یقین نہیں ہوتا کہ دوسری طرف سلام پھیر پاؤں گا۔ سامان 100 برس کا ہے پل کی خبر نہیں، آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، سامان 100 برس کا ہے پل کی خبر نہیں۔ ہم پلاننگ تو 100 سینکڑوں برس کی بنا کر بیٹھے ہوتے ہیں، لیکن موت کھڑی ہمارے سر پر مسکرا رہی ہوتی ہے اور ہماری اس غفلت پر اور ہماری اس بے وقوفی پر اور نادانی پر ہنس رہی ہوتی ہے کہ دیکھو اس کو جانے کا وقت آیا ہے اور یہ دنیا کے پلاننگ میں لگا ہوا ہے۔ موت نے تو اعلان کر رکھا ہے، موت نے کھلا چیلنج دے رکھا ہے اور فرماتی ہے، موت کیا کہتی ہے؟ ان الموت الذي افرق بین البنات والامہات، الموت ان الموت الذي افرق بین الاخ والاخوات،
أنا الموت الذي يفرق بين الزوج والزوجات، أنا الموت الذي يفرق بين كل حبيب، أنا الموت الذي أخرب الديار والقصور، أنا الموت الذي أعمر القبور۔ فرمایا موت کہتی میں وہ موت ہوں جو ماں اور بیٹیوں کے درمیان جدائی پیدا کر دیتی ہے، میں وہ موت ہوں جو بھائی کو بہنوں سے جدا کر دیتی ہے، میں وہ موت ہوں جو شوہر اور بیویوں میں جدائی ڈال دیتی ہے، میں وہ موت ہوں جو دوستوں کو جدا کر دیتی ہے، میں وہ موت ہوں جو محلات کو اور بنگلوں کو ویران کرتی ہے اور قبرستان کو آباد کرتی ہے۔ انا الموت الذي اطلبكم وادرككم ولو كنتم في بروج مشيدہ، میں ہمیشہ تمہاری تلاش میں رہتی ہوں اور تمہاری فکر میں لگی رہتی ہوں، اگرچہ تم مضبوط قلعوں میں کیوں نہ چلے جاؤ۔ کوئی بھی انسان ایسا نہیں ہے جس کو میرا ذائقہ چکھنا نہ پڑے۔ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر انسان کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ جو بھی انسان اس کائنات میں آیا ہے اس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہی چکھنا ہے۔ اب موت کا ذائقہ میٹھا ہوگا یا کڑوا ہے یہ انسان کے اعمال پر منحصر ہے۔ اگر اعمال اچھے ہوئے، زندگی اگر اچھی گزاری، زندگی اللہ اس کے رسول کے حکموں کے مطابق گزاری، تو موت اتنی اچھی آئے گی کہ مرنے سے پہلے ہی اللہ تعالیٰ دنیا میں ہی جنت کا ٹھکانہ دکھا دیں گے۔ قرآن کہتا ہے وَيُدْخِلُهُمُ الْجَنَّةَ عَرَّفَهَا لَهُمْ، اللہ ان کو جنت میں داخل کریں گے اور اس سے پہلے ہی اس کی پہچان اللہ تعالیٰ ان کی کرا چکے ہوں گے۔ یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، اے پاکیزہ جان، اے اطمینان والی جان، آج چل تو اپنے رب کے پاس اس حال میں کہ تیرا رب تجھ سے راضی ہے اور تو اپنے رب سے راضی ہے، اور تم میرے خاص بندوں میں داخل ہو جا، پھر میری جنت میں داخل ہو جا۔ تو جب زندگی اللہ اس کے رسول کے حکموں کے مطابق گزرتی ہے تو موت کے آنے سے پہلے ہی دنیا ہی میں اللہ تعالیٰ انسان کو اس کی جنت کا ٹھکانہ دکھا دیتے ہیں۔ جب انسان جنت کا وہ ٹھکانہ دنیا میں دیکھ لیتا ہے اس کی موت، اس کی روح بے قرار ہو جاتی ہے، بے چین ہو جاتی ہے کہ جلدی سے مجھے لے چلو جنت میں کہاں یہ دنیا کی مصیبتوں میں پھنسی پڑی ہوں، مجھے جلدی سے میرے جنت کے ٹھکانے میں پہنچاؤ۔ لیکن اگر وہی انسان اگر بد کردار ہو، بد عمل ہو، بے نمازی ہو، فاسق اور فاجر ہو، زانی اور شرابی ہو، سود خور ہو، بد کرداری میں مبتلا رہنے والا ہو، تو جب اس کی موت کا وقت آتا ہے اس کے سامنے جہنم کے نظارے ہوتے ہیں، جہنم کے عذاب ہوتے ہیں، جہنم کی سختیاں ہوتی ہیں۔ جب ان عذابات کو دیکھتا ہے، ان سختیوں کو دیکھتا ہے تو اس کی روح نکلنا نہیں چاہتی ہے، تو ملک الموت کیا کہتا ہے؟ میں اپنے پنجے اس کے سینے میں گاڑ کر کے اور اس کی روح کو کھینچ لیتا ہوں۔ تو بہرحال عرض یہ کر رہا تھا کہ چکھنا ہر ایک کو ہے، اب یہ الگ بات ہے کہ کس کا ذائقہ میٹھا ہے اور کس کا ذائقہ جو ہے کڑوا ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف منسوب ہے، فرماتے ہیں کل امرئ مصبح فی اہل بیتہ والموت ادنی الیہ من شراک نعلہ، کہ ہر انسان صبح کرتا ہے اپنے گھر والوں میں خوشی خوشی، جبکہ موت اس کے جوتے کے تسمے سے بھی زیادہ قریب آ چکی ہوتی ہے، کیونکہ روح نکلتی ہے پیروں سے نکلنا شروع ہوتی ہے، گویا کہ جوتے میں داخل ہو چکی ہے اور انسان خوشیاں منا رہا ہوتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کفا بالموت واعظا یا عمر، اے عمر نصیحت کرنے کے لیے صرف موت ہی کافی ہے، موت کے علاوہ کسی اور نصیحت کی ضرورت نہیں ہے۔ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ان من نعیم الدنیا یکفیک نعمت الاسلام، دنیا کی نعمتوں میں تمہارے لیے اسلام کی نعمت ہی کافی ہے۔ اللہ نے اسلام کی دولت دے دی، پھر دنیا میں کچھ بھی تجھے نہ دیا، یہی نعمت تیرے لیے بہت بڑی ہے۔ وَإِنَّ مِن شُغْلِ الدُّنْيَا يَكْفِيكَ شُغْلًا الطَّاعَةُ، فرمایا دنیا کے کاموں میں اللہ اس کے رسول کی اطاعت ہی تیرے لیے سب سے بڑا کام ہے، اور دنیا کے اندر نصیحت حاصل کرنے والی چیزوں میں موت سب سے بڑی نصیحت ہوتی ہے کہ انسان اپنی موت کے لیے تیاری کرتا رہے، موت سے عبرت حاصل کرتا رہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ انسان جب دنیا سے جاتا ہے اس کے سامنے 5 طرح کی ظلمتیں ہوتی ہیں، انسان کے سامنے 5 طرح کی ظلمتیں ہوتی ہیں۔ الظلمات 5 والسراج لها 5، 5 تاریکیاں ہیں اور ان کے لیے 5 چراغ ہیں۔ 5 تاریکیاں کیا ہیں؟
فرمایا حب الدنیا ظلمت والسراج لها التقوی، دنیا کی محبت سب سے پہلے تاریکی ہے۔ دنیا کی محبت وہ چیز ہے جو انسان کو آخرت کی دنیا سے غافل رکھتی ہے، موت کے بعد کی دنیا سے غافل رکھتی ہے، قبر سے غافل رکھتی ہے، حشر سے غافل رکھتی ہے، انسان کو دنیاوی مشاغل میں اور اس کی لذتوں میں الجھا کر رکھتی ہے۔ تو فرمایا دنیا کی محبت کے سب سے پہلی تاریکی ہے، اور اس کے لیے جو چراغ ہے، اس کے لیے جو روشنی ملے گی وہ تقویٰ سے ملے گی، اللہ سے ڈر کر کے۔ اور فرمایا والاسم ظلمت والسراج لها التوبہ، اور دوسری تاریکی گناہ ہے۔ جب انسان گناہ کرتا ہے تو اس کے اندر تاریکی پیدا ہوتی ہے، ظلمت آ جاتی ہے۔ فرمایا اس ظلمت کو ہٹانے کے لیے، اس تاریکی کو ختم کرنے کے لیے کیا چیز چاہیے؟ فرمایا التوبہ، اللہ کے سامنے معافی مانگنا۔ غلطی ہو جائے، غلطی ہو جانا کوئی بڑی بات نہیں ہے، انسان ہے غلطی ہو جاتی ہے، لیکن غلطی ہو جانے کے بعد اس پر ڈٹنا نہیں چاہیے، فوراً اللہ سے معافی مانگ لینا چاہیے، کیونکہ گناہوں سے معصوم تو انبیاء علیہ السلام ہیں۔ انبیاء علیہ السلام کے علاوہ دنیا میں کوئی بھی انسان ایسا نہیں ہے جس سے گناہ نہ ہوتے ہوں، غلطیاں نہ ہوتی ہوں، لیکن فرمایا کلکم خطاؤون وخیر الخطائین التوابون، تم میں سے ہر کوئی گنہگار ہے، ہر ایک سے غلطی ہو جاتی ہے، ہر ایک سے گناہ ہو جاتا ہے، لیکن سب سے بہترین گنہگار وہ ہے جو توبہ کر لے۔ غلطی ہو گئی، گناہ ہو گیا، فوراً اللہ سے معافی مانگی۔ تو فرمایا الاسم ظلمت والسراج لها التوبہ، گناہ بھی ایک تاریکی ہے اور اس کے لیے روشنی توبہ ہے۔ والقبر ظلمت والسراج لها لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، فرمایا قبر بھی ایک تاریکی ہے، قبر تاریک جگہ ہے، وہاں پر کوئی چراغ کا انتظام نہیں ہے، روشنی کا انتظام نہیں ہے، وہ ایک تو گڑھا ہے جہاں پر نہ روشنی کے آنے کی جگہ، نہ ہواؤں کی گزرنے کی جگہ، انسان اس کے اندر پیک کر دیا جاتا ہے، بند کر دیا جاتا ہے۔ اگر قبر میں روشنی چاہتے ہو تو فرمایا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لے کر آنا پڑے گا، کلمہ طیبہ، اس کا کثرت سے ذکر کرنا یہ قبر میں روشنی کا سبب بنتا ہے۔ اور فرمایا والآخرۃ ظلمۃ والسراج لها العمل الصالح، اور آخرت بھی تاریکی ہے، وہاں روشنی حاصل ہوگی نیک عمل کے ذریعے۔ والصراط ظلمۃ، اور پل صراط بھی تاریکی ہے، وہاں پر روشنی حاصل ہوگی یقین کے ذریعے۔ تو یہ 5 تاریکیاں ہیں اور 5 ان کے لیے روشنیاں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان فرمائی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ قبرستان جاتے ہیں اور قبرستان والوں کو خطاب کر کے فرماتے ہیں یا اہل القبور، اے قبرستان والوں، اموالکم قسمت، تمہارے مال کوئی اور لے گئے، تمہارے مال تقسیم ہو گئے۔ اور فرمایا ومکانکم سکنت وقصورکم سکنت، اور تمہارے گھروں میں کوئی اور رہنے لگا۔ وازواجکم زوجت، تمہارے بیویوں سے کسی اور نے شادیاں کر لی۔ واولادکم حرمت، اور تمہاری اولاد تم سے منہ پھیر کر چلی گئی۔ اب بتاؤ دنیا سے تم کو کیا ملا اور دنیا سے تم کیا لے کر کے آئے سوائے اچھے عمل کی روشنی کے؟ دنیا سے انسان کچھ بھی نہیں لے کر جاتا، خالی ہاتھ آتا ہے اور خالی ہاتھ جاتا ہے۔ اور ایک مرتبہ زندوں کو خطاب کرتے ہوئے ارشاد فرمایا اے لوگو الدنیا مدبرۃ والآخرۃ مقبلۃ، دنیا پیچھا چھڑاتی جا رہی ہے اور آخرت سامنے سے آ رہی ہے، دنیا بھاگ رہی ہے، آخرت سامنے سے آ رہی ہے۔ انسان کی زندگی کا گزرنے والا ایک ایک لمحہ اس سے دور جا رہا ہے اور آخرت کے قریب آ رہا ہے، آخرت اس کے نزدیک آ رہی ہے۔ فرمایا وَلِكُلِّ وَاحِدَةٍ مِّنْهَا الْبَنُونَ، اور ان میں سے ہر ایک کے کچھ بندے ہوتے ہیں۔ ایک چیز ہے دنیا، ایک چیز ہے آخرت، آخرت کے بھی کچھ بندے ہوتے ہیں اور دنیا کے بھی کچھ بندے ہوتے ہیں۔ فرمایا کونوا من ابناء الآخرہ ولا تکونوا من ابناء الدنیا، تم آخرت والوں میں سے بننا، دنیا والوں میں سے مت بننا۔ کیوں؟ فإن اليوم عمل ولا حساب وغدا حساب ولا عمل، آج کام کرنے کا ٹائم ہے، آج عمل کرنے کا وقت ہے اور حساب نہیں ہوتا ہے، آج کو پوچھ گچھ نہیں ہوتی ہے، پوچھ تاچھ نہیں ہوتی ہے، اور کل جب قبر میں لے جائے جاؤ گے تو حساب ہوگا، عمل کرنے کا موقع نہیں ملے گا۔ یہ دنیا ایسی ہی چیز ہے، بے ثباتی چیز ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے الدنیا سجن للمؤمن، دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے، مسلمان کے لیے دنیا جیل ہے، قید خانہ ہے۔ مسلمان اس دنیا میں اپنی منمانی کرنے کے لیے نہیں آیا، انجوائے کرنے کے لیے نہیں آیا، مزے کرنے کے لیے نہیں آیا،
مسلمان اس دنیا میں آیا ہے اللہ اس کے رسول کے حکموں کو پورا کرنے کے لیے۔ اللہ سے جو وعدہ کیا تھا عالم ازل میں، الست بربکم، جب انسان سے اللہ تعالیٰ نے وعدہ لیا تھا پیدا کرنے سے پہلے ہی، الست بربکم قالوا بلا، ساری انسانیت سے اللہ تعالیٰ نے پوچھا تھا کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ ساری انسانیت نے ایک زبان ہو کر کے کہا تھا بلا، آپ ہی ہمارے رب ہیں۔ اللہ نے وہ وعدہ لیا تھا، اب اللہ نے امتحان کے لیے دنیا میں ہمیں بھیجا ہے، یہ دیکھنے کے لیے کہ عالم آخرت میں، عالم ازل میں جو تم نے وعدہ کیا تھا اللہ سے، اس کو کون پورا کرتا ہے اور کون پورا نہیں کرتا ہے۔ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، اللہ نے دنیا میں اسی لیے بھیجا ہے تاکہ تمہیں آزمائے، تمہیں پرکھے، تمہیں جانچے کہ تم میں سے کون اپنے رب سے کیے ہوئے اس وعدے کو یاد رکھتا ہے اور کون اس وعدے کو بھول جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس دنیا میں جو بھیجا ہے وہ اپنا وہ وعدہ جانچنے کے لیے، پرکھنے کے لیے، امتحان لینے کے لیے۔ یہ دنیا ہمارا اصلی ٹھکانہ نہیں ہے میرے دوستوں۔ اس دنیا میں نہ کوئی آج تک ہمیشہ رہا ہے نہ رہے گا، کیونکہ دنیا خود فانی ہے، اس کی ہر چیز فانی ہے، اس کی خوشیاں بھی فانی، غم بھی فانی، راحتیں بھی فانی، تکلیفیں بھی فانی، طاقت بھی فانی، جوانی بھی فانی، سب کچھ ختم ہونے والی ہے۔ مال و دولت، بیوی بچے، ساری چیزیں انسان چھوڑ کر کے جانے والا ہے، کیونکہ دنیا فرمایا الدنیا سجن للمومن، دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے۔ یہ قید خانہ کیوں ہے؟ کیونکہ مومن نے اپنے رب سے وعدہ کیا ہے۔ کیا وعدہ کیا ہے؟ اے اللہ ہم تیری مانیں گے، اے اللہ ہم تیری اطاعت کریں گے، لا الہ الا اللہ۔ اس میں انسان نے اللہ سے وعدہ کیا ہے اللہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں ہے، میں صرف تیری بات مانوں گا۔ اب انسان نے، جب مسلمان نے اللہ سے وعدہ کر لیا اے اللہ ہم تیری ہی مانیں گے، تو اب انسان کے اپنی مرضی پر چلنے کا سوال ہی ختم ہو جاتا ہے۔ اب انسان یہ سوچے کہ میں اپنی مرضی کے مطابق کھاؤں پیوں، جو چاہے کھاتا پھروں، جس کا چاہے مال چھین لوں، جس کو چاہے مار دوں، گالی دے دوں، ہڑپ لوں، نہیں، اب اس کی گنجائش نہیں ہے۔ اللہ نے حدود بتا دی ہے، تم کو یہ کام کرنے ہیں، یہ کام نہیں کرنے ہیں، تمہیں اس کی اجازت ہے، اس کی اجازت نہیں ہے۔ اللہ نے تمہارے لیے ایک طرح سے پابندی لگا دی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ تم نے اللہ سے وعدہ کیا اس کی غلامی کا۔ اور کافر کے لیے جنت ہے۔ کیوں جنت ہے؟ کیونکہ اس نے اللہ کے غلامی کا وعدہ نہیں کیا ہے، اس نے اللہ کے غلامی کا توق اپنے گلے میں نہیں ڈالا ہے۔ اب وہ جو جی چاہے کرے، جو چاہے کھائے پیے، مستی کرے، موج کرے، وہ اس کی زندگی کا مسئلہ ہے، کیونکہ اس نے اللہ کے غلامی کا وعدہ دنیا میں نہیں کیا ہے۔ لیکن میرے دوستو، دنیا اسی کو فرماتے ہیں الدنیا سجن للمؤمن و جنت للکافر، دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے اور کافر کے لیے جنت ہے۔ کافر کے لیے جنت اس لیے ہے کہ کافر اس دنیا میں رہ کر کے جو چاہے کر سکتا ہے اور مومن رہ کر اس دنیا میں رہ کر کے جو چاہے نہیں کر سکتا ہے۔ لیکن جب آخرت کی دنیا آئے گی، عالم آخرت جب قائم ہوگا، پھر کافر کو وہاں کی ایک بھی نعمت نہیں ملنے والی۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے ان اللہ حرمہما علی الکافرین، اللہ نے جنت کی تمام نعمتوں کو کافروں پر حرام کر دیا ہے۔ اور مومنوں سے کیا کہیں گے؟ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، آج جو تم چاہو گے وہی تم کو ملے گا، جو تم خواہش کرو گے، جس چیز کی تم تمنا کرو گے، تمہارے دل میں جس چیز کی آرزو ہوگی، تمہارا جو بھی دل چاہے گا کرنے کا، کھانے کا، پینے کا، اللہ تعالیٰ ساری چیزیں تمہاری موجود فرمائیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ تم نے دنیا میں اللہ کی غلامی کا توق اپنے گلے میں ڈالا تھا، اس لیے اللہ تعالیٰ آخرت میں فرمائیں گے اب آج وہ ہوگا جو تم چاہو گے۔ وَلَهُمْ فِيهَا مَا يَشْتَهُونَ، آخرت میں انسان کو، مسلمان کو وہ ملے گا جو جس کی وہ تمنا کریں گے۔ مثل الجنت التي وعد المتقون، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تم جانتے ہو اس جنت کی کیا حالت ہے، اس جنت کی کیا صفات ہیں جس کا مسلمانوں کے لیے وعدہ کیا گیا ہے، متقیوں کے لیے وعدہ کیا گیا ہے۔ فیہا انہار من ماء غیر آسن، اس میں ایسا پانی ہوگا جو کبھی خراب ہونے والا نہیں ہوگا۔ وانہار من لبن لم يتغیر طعمہ، دودھ کی نہریں ہوں گی جس کا ذائقہ کبھی بدلے گا نہیں۔ وانہار من خمر لذۃ للشاربین، دنیا میں تو شراب پینے سے منع کر دیا، لیکن آخرت میں فرمایا جنت میں جو ہے شراب کی نہریں ہوں گی۔ وانہار من عسل مصفا، صاف ستھرا پاکیزہ شہد، اس کی بھی نہریں ہوں گی، اور فرمایا اور بھی بہت ساری نعمتیں ایسی ہوں گی جس کا انسان تصور نہیں کر سکتا۔ لیکن دنیا میں فرمایا تم اللہ کے غلام بن کر کے آئے ہو، اللہ کی مان کر کے اگر چلو گے، اللہ کی حکموں کو اگر اپناؤ گے، تب اللہ تعالیٰ جو آخرت کی نعمتیں تم کو عطا فرمائے گے۔
تو دنیا ایک بے ثبات چیز ہے، ختم ہو جانے والی چیز ہے۔ ہم میں سے پتہ نہیں کتنے اس سے پہلے دنیا میں آئے، رہے، آباد کیا اور آج دنیا سے چلے گئے، ان کا کوئی نام لینے والا نہیں، ان کو کوئی یاد کرنے والا نہیں۔ ایسا لگتا ہے کہ دنیا میں کبھی وہ آئے ہی نہیں تھے، ان کو کوئی یاد بھی نہیں کرتا۔ قرآن کہتا ہے وَعَادًا وَثَمُودَ وَقَدْ تَبَيَّنَ لَكُم مِّن مَّسَاكِنِهِمْ وَقُرُونًا بَيْنَ ذَلِكَ كَثِيرًا، فرمایا بہت ساری بستیاں آئیں، عاد، سمود اور قوم نوح، قوم لوط، قوم شعیب، ہزاروں بستیاں گزری ہیں، ہزاروں قومیں گزری ہیں، آج ان کا کوئی نام لینے والا نہیں ہے، ان کو کوئی یاد کرنے والا نہیں ہے، ان کا پتہ بھی رکھنے والا نہیں ہے۔ هل تحس منهم من احد او تسمع لهم ركزا، قرآن کہتا ہے آج کیا تم کو ان کی کبھی آہٹ محسوس ہوتی ہے؟ پتہ چل رہا ہے کہ وہ کدھر سے آ رہے ہیں؟ ان کی کوئی آواز آتی ہے، قدموں کی آہٹ محسوس ہوتی ہے؟ کہتے زمانے جاہلیت میں ایک شاعر گزرے ہیں، قس بن ساعدہ ایادی، زمانے جاہلیت کے شاعر ہیں لیکن موحد تھے، توحید پرست تھے، شرک اور بت پرستی سے متنفر تھے، دور بھاگتے تھے۔ انہوں نے اپنی قوم کو خطاب کرتے ہوئے ایک بڑا ہی بلیغ خطبہ ارشاد فرمایا، اور یہ وہ شاعر تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود ان کے مجلس میں شریک ہوا کرتے تھے۔ جب آپ کو نبوت نہیں ملی تھی، آپ ابھی کم عمری میں تھے، جوانی کی عمر میں تھے، اس وقت جب قس بن ساعدہ اپنا خطبہ بیان کرتے تھے اور لوگوں کے سامنے خطاب دیتے تھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کا خطبہ سننے کے لیے جایا کرتے تھے۔ اور کیا فرماتے ہیں؟ یا ایھا الناس، اے لوگو سنو، اسمعوا وعوا، سنو اور غور کرو، اس بات کو ذہن میں رکھ لو، فإنہ من عاش مات، جو بھی دنیا میں آیا ہے وہ مر جائے گا، ومن مات فات، اور جو مر گیا اس کو کوئی یاد کرنے والا نہیں، وہ فوت ہو گیا، اب اس کو کوئی پوچھتا بھی نہیں ہے، وَكُلَّ مَا هُوَ آتٍ، اور جتنی بھی چیزیں ہیں آنے والی وہ ہو کر کے رہیں گی، لیل داج، کالی راتیں، نہار ساج، ساجا دن، وسماء ذات ابراج، یہ بڑے بڑے برج والے آسمان، ونجوم تزہر، اور یہ چمکتے ہوئے ستارے، وبحار تزخر، اور یہ ابلتے ہوئے سمندر، وجبال مرصات، اور یہ زمین میں گاڑے ہوئے پہاڑ، یہ ساری چیزیں، ان فی السماء لعبرہ وان فی الارض لخبرہ، یہ آسمان کے اندر نصیحت کی چیز ہے، زمین کے اندر تمہارے لیے نصیحت کی چیز ہے۔ آگے کیا فرماتے ہیں؟ ما بال الناس، لوگوں کو ہو کیا گیا ہے، کیا ہو گیا ہے؟ یذهبون ولا یرجعون، چلے جاتے ہیں تو واپس نہیں آتے۔ ام رضوا فاقاموا، کیا قبر ان کو اتنی اچھی لگ گئی کہ وہاں سے نکلنا نہیں چاہتے؟ ام تریکوا فناموا، یا ان کو چھوڑ دیا گیا تو سو گئے ہمیشہ کے لیے؟ کہتے این الآباء والاجداد، تمہارے باپ دادا کہاں گئے؟ وَأَيْنَ الْفَرَاعِنَةُ الشِّدَادُ، اور یہ طاقت والے فرعون جن کی طاقت کے ڈنگے دنیا میں بجا کرتے تھے، کہاں چلے گئے؟ أَلَمْ يَكُونُوا أَكْثَرَ مِنْكُمْ أَمْوَالًا، کیا ان کے مال تمہارے سے زیادہ نہیں تھے؟ أَلَمْ يَكُونُوا أَطْوَلَ مِنْكُمْ آجَالًا، کیا ان کی عمریں تم سے زیادہ نہیں تھی؟ یہ ہزاروں ہزاروں سال دنیا میں گزار کے گئے، کئی کئی سو سال دنیا میں گزار کر کے گئے، پوری پوری دنیا پر حکومت کر کے گئے، آج ان کو کوئی نام لینے والا ہے؟ طعنهم الدهر بکلکلی ومزقهم بتطاولی، زمانے نے ان کو روند کر رکھ دیا اور ان کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے۔ یہ ان کا خطاب ہے جو انہوں نے زمانے جاہلیت کے اندر لوگوں کے سامنے بیان فرمایا۔ تو عرض یہ کر رہا تھا کہ دنیا بہت ہی بے ثبات چیز ہے، یہ دنیا کے اندر جتنے بھی انسان آئے ہیں سب کو ایک دن جانا ہے، ہر ایک انسان اس دنیا سے جانے کے لیے آیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِّن قَبْلِكَ الْخُلْدَ، ہم نے آپ سے پہلے کسی بھی انسان کے لیے اس دنیا میں ہمیشہ رہنا نہیں لکھا ہے، جو بھی آیا ہے جانے کے لیے آیا ہے، اور کامیاب وہ ہے، عقل مند وہ ہے جو اس دنیا کی زندگی میں رہتے ہوئے اپنی قبر کو بہتر بنا لے، اپنے آخرت کو اچھا کر لے، اور جنت کے اندر اپنا مقام اپنے رب کے ہاں بنا لے۔ ورنہ اگر انسان بے خبری کی زندگی گزارتا رہا، لاپرواہی کی زندگی گزارتا رہا، گناہوں میں مست رہا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ قبر کو ایسا معاملات وہاں پر پیش آتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قبر کہتی ہے کہ جتنے لوگ دنیا میں چلا کرتے تھے تو میری نظر میں سب سے زیادہ برا تھا، آج جب تو میرے پاس آیا ہے اور میرے حوالے کیا گیا ہے تو
تو آج میں تیرے ساتھ وہ سلوک کروں گی کہ جو دنیا بھی دیکھے گی۔ فرماتے ہیں قبر اتنی تنگ ہو جاتی ہے اور اس دونوں طرف سے اس کو ایسا دباتی ہے کہ انسان کے پسلے ایک دوسرے میں گھس جاتی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے ہاتھوں سے اشارہ کر کے بتایا کہ جس طرح اس ہاتھ کی انگلیاں دوسرے انگلیوں میں گھس گئی ہیں، ایسی انسان کی پسلیاں دوسری پسلی میں گھس جاتی ہیں۔ جس انسان کی زندگی دنیا میں اللہ اس کے رسول کے حکموں کے مطابق نہیں گزرتی ہے، اپنی منمانی کی زندگی گزرتی ہے، لیکن جو انسان دنیا میں اللہ اس کے رسول کے حکموں کو مان کر کے چلتا ہے اور آخرت کی تیاری کر کے جاتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قبر کو مٹی کا ایک گڑھا مت سمجھو، مٹی کا ایک ڈھیر مت سمجھو، یہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے، یا جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے۔ اگر تم چاہو اس کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنا لو، اور چاہو تو جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا بنا لو، یہ تمہارے اختیار میں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تمہیں بھی موقع دیا ہے، فرصت دیا ہے، وقت دیا ہے، اس کو چاہو تو اپنے لیے قیمتی بنا لو، اور چاہو تو یوں ہی برباد کر کے اپنے آخرت کو تباہ برباد کر لو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔